ایک گاؤں میں علی بابا اور اس کا بھائی قاسم رہتے تھے۔ قاسم بہت ہی دھوکے باز، چالاک اور مکار انسان تھا، مگر علی بابا نیک، ایماندار اور محنتی تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر گزر بسر کرنے لگا اور ادھر قاسم بھی عیش و عیاش کی زندگی گزارنے لگا، مگر اس کا لالچ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک روز کہ جب علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اس نے کچھ آواز سنی۔ سم سم وہ سب گھر کے اندر چلے گئے، مگر علی بابا چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سب گھر میں باہر آئے تو انہوں سردار پھر بولا، بند ہو جا سم سم۔ پھر گھر کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ چلے گئے، مگر علی بابا چھپ کر دیکھ رہا تھا اور اس نے بھی وہی کہا، کھل جا سم سم، کھل جا سم سم، اور دروازہ کھل گیا اور وہ گھر کے اندر چلا گیا اور اس نے دیکھا یہ سارے ہیرے جواہرات۔ ہاں، اس نے کچھ ہیرے جواہرات اٹھا لیے اور کہا، بند ہو جا سم سم، اور گھر کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ اپنے گاؤں چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو یہ سب کچھ دکھایا۔ وہ بولی کہ اسے ہم کہاں چھپا کر رکھیں گے؟ علی بابا بولا، میں اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں اور زمین کھودنے کا سامان لے کر آتا ہوں، ہم اسے زمین میں چھپا کر رکھیں گے۔ تو وہ اپنے بھائی کے پاس گیا اور زمین کھودنے کا سامان لے آیا، مگر قاسم چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ جب علی بابا نے ساری دولت زمین میں کھود دی تو اس نے کہا، بتاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو علی بابا نے سارا کچھ بتایا کہ میں نے یہ دولت کہاں سے لی ہے۔ تو قاسم بھی اس گھر میں جا پہنچا اور اس نے کہا، کھل جا سم سم، دروازہ کھل گیا اور وہ اندر چلا گیا۔ اتنی ساری دولت دیکھ کر اس کا لالچ اتنا بڑھ گیا کہ اسے الفاظ کیا تھا وہ بھی بھول گیا۔ اتنی دیر میں سردار اور 40 چور آ گئے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر قاسم کی بیوی اتنی پریشان ہوئی اور وہ علی بابا کے پاس گئی۔ اس سے کہا کہ بھائی، کیا آپ نے اپنے بڑے بھائی قاسم کو دیکھا ہے؟ علی بابا فوراً سمجھ گیا اور وہ اس گھر میں چلا گیا۔ اسے وہاں اپنے بھائی کی ایک ٹوپی ملی۔ وہ سیدھا دربار میں جا پہنچا اور وہاں بادشاہ کو کہا کہ اس طرح ایک غار ہے جس میں 40 چور کا خزانہ پڑا ہے۔ اس نے سپاہی بھیجے اور 40 چور سے لڑائی کی اور پھر 40 چوروں کو پکڑ لیا اور سارا خزانہ بادشاہ کو دے دیا۔